السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 376، سورہ توبہ، آیت 86 تا 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ وَلَا تُصَلِّ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، ان کے آمینو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وجاہدو اور تم جہاد کرو، مع رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ یعنی مل کر، استاذانہ کا تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول صاحب حیثیت، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجیے ہمیں، نکن ہم ہو جائیں، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، ردو وہ راضی ہو گئے، بأن اس پر کہ، یکونو وہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطوبیا اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لہذا وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے، لیکن الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک اور یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہیں، الخیرات بھلائیاں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، اعد اللہ تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغات، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں،
خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ذالک یہ ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ منافقوں کے مالدار لوگ، یہ لوگ بجائے جہاد کرنے کے یہ اجازتیں مانگتے ہیں کہ جناب ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شمولیت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، مطلب ان کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ زرے ہیں، نہ ڈھالیں ہیں، نہ جہاد کے اور لڑائی کے سامان کو خریدنے جتنی طاقت ہے، اگر وہ عذر کرتے تو کوئی بات بنتی، مگر یہ تو پیسے والے اور دولت والے کہ ان کے پاس پہلے ہی سواریاں موجود ہیں اور نہ موجود ہونے کی صورت میں پیسہ لگا کر یہ سواریاں خرید سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جہاد کی راہ میں نکلنے کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی جو کہ سراسر بزدلی پر مبنی تھی کہ گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کو آگے نہ نکلنا پڑے، مطلب مرد ہو کر عورتوں جیسے کرتوت، اور ایسے لوگ کہ گویا کہ انہوں نے جناب چوڑیاں پہن رکھی ہوں۔ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور یوں یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے جو برکات ہیں، جو درجات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ چاہے مال غنیمت کی صورت میں ہوں یا شہادت اور جنت کی صورت میں، یہ دلوں پر مہر لگ جانے سے یہ منافق جہاد کی فضیلت اور فضائل کو سمجھنے سے خالی، ورنہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے فضائل کو سمجھ لیا، وہ سواریاں نہ ہوں تب بھی نکلنے کے لیے تیار، سواریاں ہوں تب بھی نکلیں، اور سواریاں نہ مل سکنے کی صورت میں پیچھے چھوڑ دیے جانے کی وجہ سے وہ تو جہاد کی برکات کو جو ہے وہ نہ پانے کی صورت میں روتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اور ایک یہ منافق ہیں کہ یہ صاحب ثروت، صاحب مال، دولت مند ہونے کے باوجود جہاد سے، میدان جہاد سے جی چرانے والے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقوں کے مقابلے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں جان بھی کھپاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، جیسے جناب عمر نے، جناب ابو بکر نے، جناب عثمان نے رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف جان سے ہی جہاد نہیں کیا بلکہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دیا، اور جس چیز کی ضرورت پڑی وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ شہید کے کیا درجات اور کیا فضائل ہیں۔ خادم رسول جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2817 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں، جنت میں پہنچ کر جانے والا کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرے گا۔ جنت میں جانے والا کوئی بھی جنتی دنیا میں واپسی کی آرزو نہیں کرے گا، ہاں ایک شہید ہی ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ مجھے پھر دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے اور میں پھر بار بار دسیوں مرتبہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ یہ کیوں کہ ان کے اندر مجاہدوں اور مومنوں کے اندر یہ سمجھنے کی فکر اور سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد اور شہادت کی وجہ سے کیا اکرام و اعزاز ہوا، کیا عزت ملی اور کیا ہی جناب درجات سے نوازا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنائیں
ہمیشگاہ کی جنتیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے بخاری کتاب الجہاد میں حدیث 2790 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ گیپ موجود جو زمین و آسمان کے درمیان ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو. تو جنت کے مختلف درجات کے مختلف نام ہیں. تو جب بھی اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو، فردوس جنت کا سوال کرو، کہ کیونکہ یہی وہ جنت ہے فردوس کہ اس کے اوپر اللہ رحمان رحیم کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اور یہ فردوس جنت کا سب سے بہتر اور بلند و بالا مقام اور جگہ ہے اور بلند حصہ ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.